دلائل وغیرہ نہیں تھے تو کم از کم کچھ کسی بڑے کو بھیج دیتے, عمر کو بھیج دیتے. دلائل تو آپ کے پاس تھے نہیں. اب آپ کے اوپر یہ ایک میرا بہت بڑا ادھار رہتا ہے. جو میں نے پہلی ٹرم میں آپ کے سامنے دلائل پیش کیے ان کا جواب دینا یہ آپ کے ذمہ ہے. جو آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خلش پیدا کرنے کے لیے ایک دوسری بات کر دی ہے کہ دیکھو جی ہوا خیر مما یجمعون, یہ کافروں کو خطاب ہے. فَلْيَفْرَحُوا سے میں پوچھتا ہوں یہ فَلْيَفْرَحُوا کا خطاب کافروں سے ہے یا مومنوں کو ہے؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر کافر خوش ہوتے ہیں یا مومن خوش ہوتے ہیں؟ کافروں کے لیے خطاب ہے یا مومنوں کے لیے ہے؟ ثابت کرنا پڑے گا تجھے. قرآن پاک کی آیات سے حدیث سے تمہیں ثابت کرنا پڑے گا. فَلْيَفْرَحُوا مجھے کہتا ہے اس کو صرف نہیں آتی, تجھے بڑی آتی ہے, تجھے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ خطاب کس کو ہو رہا ہے. اور خود مان بھی گیا ہے, خود اس نے یہ کہا بھی ہے کہ اے نبی علیہ السلام کے غلاموں. اور نبی علیہ السلام کا غلام کہنا یہ غیب کا سیکھا ہے, تو میں نے غیب والا ترجمہ کیا ہے اور کون سا ترجمہ کیا ہے؟ اتنا بھی پتہ نہیں ہے تجھے, بات کا اعتراض کرتا ہوا. اور دوسری بات آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے جو انہوں نے عبد الرشید کہہ دیا, میں کوئی یہاں شناختی کارڈ نہیں بنا رہا کہ ان کا صحیح نام ہے جو ہماری غرض آپ کے جو ہے نا حوالے سے ہے, اور اس حوالے کا آپ بالکل جواب گول مول کر گئے دے سکتے ہی نہیں, اس کا جواب آپ دے سکتے ہی نہیں ہیں. میں تمام سامعین سے یہ اس وقت اظہار ان کے سامنے یہ کر رہا ہوں کہ ان کو پہلے مولوی رشید گوئی کو غیر مسلم لکھنا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ گنجائش نہیں, اور جو کہتا ہے کہ ہر حال میں جائز ہے, بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا فتویٰ کیا ہے, خود اس کے بارے میں تم بتاؤ. اور پھر یہ موضوع میلاد شریف ہے اور بار بار رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. کبھی کیا کہتے ہیں کہ کبھی کفری عبارات بھی آ جاتے ہیں, کبھی کیا ہو جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کفریات عبارات جو سواری ہیں اس پہ کئی بار تم سے مناظرہ جیتا ہوا ہے. مناظرہ جنگ بھی اس پہ بات پہ گواہ ہے, کئی بار ہم نے یہ مناظرے جیتے ہوئے ہیں آپ سے. یہ میں نے آپ کی بات کے ضامن جواب دیا ہے, آپ نے میری باتوں کا جواب دینا ہے. کان کھول کے سنیں. آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ یہ شہداء کے بارے میں آپ نے یہ جملہ بول دیا, آپ کو اتنی بھی خبر نہیں ہے. شہداء کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو مردہ ہیں, شہداء کو مردہ کہہ دیا. قرآن مجید کے دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا. میں ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. شہداء کو مردہ کہا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ شہداء مردہ نہیں ہے. آگے انہوں نے آخر میرے ذمہ لازم کیا, میں نے جواب دینا. سنیں اس کے بارے میں ہم حیات النبی کے قائل ہیں, تو پھر کیوں آپ لوگ کر رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں کہ شہداء مردہ ہیں؟ مردہ کہا یا نہیں کہا؟ کس نے کہا ہے؟ سیڑھی سنیں, آگے سنیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کو سنت اور مستحب کے فرق کا پتہ نہیں. محترم ہے, آپ کو وضو کے مستحبات کا پتہ ہوتا تو آپ یہ بات نہ کرتے. وضو کے مستحبات سارے فقہاء نے جن کو مستحب لکھا ہے, جو سارے کے سارے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہیں, سنت سے ثابت ہے. دیکھو گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے, گردن کا مسح کرنا یہ مستحب ہے, فقہاء نے لکھا ہے. اور میں یہ صرف آپ کی بات کا جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ جو خلط مبس کرتے ہیں نا کہ موضوع سے ہٹ کر آپ دوسری باتیں لے جاتے ہیں, ان کا جواب دینا یہ میرے ذمہ ہے. کبھی آپ پہلی جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بیچارے اس کو بھی یاد ہوتے ہیں کہ وضو کے سنن کون سے ہیں, مستحبات کون سے ہیں. جو مستحبات ہیں وہ بھی سنت سے ثابت ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نبی علیہ السلام کا میلاد شریف بنانا ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے. میری بات سے پہلے بات کی تھی کہ مستحب اور سنت کے ایک ہونے پر یہ میں نے وہی دلیل دی ہے. مستحبات فقہ کی ساری کتابوں میں آتا ہے, جس کو مرضی آپ مستحب کی تعریف کرو ایک ہو. اچھا وہ بھی آپ کو پڑھا پڑھتا ہوں. میں انشاءاللہ آپ کو سارا پڑھا کے جاؤں گا. میرا تو کام ہی ہے, آپ کو سارا پڑھاؤں گا, سنت بھی پڑھاؤں گا, مستحب بھی پڑھاؤں گا. اور جو تو نے نجائز کہا ہے اس کا بھی پوچھوں گا, جو بزد سیاح کہا ہے تو جواب دیا ہے. ذمہ داری نہیں تھی آپ کی جواب دینا. بزد سیاح کہہ رہے ہو, جواب کس نے دے رہا ہے؟ تو یہ دیکھو
یہ ہمارے اوپر جو الزام نہیں، پہلے میں قرآن پاک سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں نبی کو بشر کہنا کفر. یہ دیکھو قرآن پاک دیکھو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ تغابن، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید. فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا کافروں نے یہ وقالوا ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دیتا ہے، فکفروا پس انہوں نے کفر کیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ فا کون سی ہے؟ اتنا صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اگر آپ کچھ پڑھے ہوئے ہیں، یہ فا کون سی ہے؟ یہ فا سببیہ ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو تو بیچارے کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ فا سببیہ، یہ فا سببیہ ہے کہ ان کا کفر کیا تھا. ان کا کفر یہ تھا کہ انہوں نے نبیوں کو ماذ بشر کہا ہے، ماذ بشر کہا ہے. اور انہوں نے ہماری کتاب کا حوالہ دیا کہ نبیوں کو بشر یا اللہ نے کہا ہے یا کافروں نے کہا یا نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے. اب اس کے مقابلے میں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی آیت پڑھتا کہ جس کے اندر یہ ہو کہ صحابہ کرام نے اور اپنی مثل صحابہ کرام نے آپ کو بشر کرا دیا ہو، کوئی اس طرح کا کوئی حوالہ دیتا، لیکن یہ نہیں دے سکا. اس کے برعکس میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کی ہر بات کا جواب دینا ہے. آپ نے میری کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا. انشاءاللہ العزیز میں آپ سے نہ گالی دے رہا ہوں، صرف احقاق حق کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئے ہوئے ہیں. اور کل سے ہماری یہاں آ کر یہی کوشش ہے کہ یہاں کے جو لوگ بیچارے ان کے نظروں میں آئے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک گمراہ ٹولہ ہے اور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے بار بار یہ کہا کہ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا، کیا امام اعظم نے، کیا امام شافعی نے، اور ایک گردان لمبی پڑی. میں یہی گردان آپ کے اوپر فٹ کرتا ہوں. کیا صحابہ نے بدعت سیاح اس کو کہا ہے؟ تو جب بدعت سیاح کہہ رہا کیا امام اعظم نے بدعت سیاح کہا ہے؟ کیا امام شافعی نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے بدعت سیاح؟ کیا غوث پاک مزے کی بات یہ ہے، غوث پاک مان گئے غوث پاک کو. ان کا اسماعیل دیر بھی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کو کسی کو غوث کہے تو مشرک ہو جاتا ہے. یہ بہت آپ نے جو سوال کیا میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے میں آگے نہیں جانے دیں گے جب تک حوالہ نہیں دو گے، آگے نہیں جانے دیں گے جب تک میری بات سنیں، حوالہ دیں گے آپ حوالہ لیں گے، اس کے بعد آپ کے آگے بات چلیں. اچھا، آپ کے نزدیک غوث جو ہے وہ غیر کو کہنا جائز ہے؟ لکھ دیں غوث، یہ اتنی بات لکھ دیں، اتنی بات غلط مبس تو آپ ڈال رہے ہیں. حوالہ دے پھر ہم آگے بھی کرتے ہیں. حوالہ دیں، حوالہ انشاءاللہ آپ کو دیں گے. اور اس کے اوپر اس کے اوپر آپ نے ٹائم روک گیا حوالہ نکال اچھا میری بات سنیں. بنیاد الطالبین کا آپ حوالہ پیش کر رہے تھے. بنیاد الطالبین، آپ تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ بنیاد الطالبین یہ کتاب ہے کس کی. صدقے جاؤں آپ کے، یہ نبراس کے اندر اٹھاؤ نبراس معراج شریف کا باب، اس کے اندر دیکھو علامہ عبدالعزیز پرہاڑی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیاد الطالبین یہ غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، غوث پاک کی کتاب نہیں ہے. یہ علامہ عبدالعزیز پرہاڑی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا ہے معراج شریف کے باب میں. یہ آپ کو حوالے انشاءاللہ سارے دکھاؤں گا. دوسری بات آپ دے دینا، دوسرے بھی دیتا ہوں. یہ میں ٹائم رکوا رہا ہوں، ٹائم آپ کا رک گیا. بات کرنے دیں، حوالہ دیں گے، حوالہ دیں گے. حوالہ کیسے آئے گا؟ ابھی روک دیا بات. دیں گے. اس کے اوپر جو آپ کو اعتراض ہوگا آپ وہ پیش کریں. اعتراض نہیں، پہلے حوالہ دکھائیں گے پھر اعتراض. اگر آپ یہ بات مان جائیں نا، یہ خلط مبس آپ نے کیا ہے، یہ خلط مبس آپ نے کیا ہے. ہونے کے بعد آپ نے اس کے پورا پھر کیا. خلط مبس میں جو مناظرہ تھا، جو کتابیں ہم لے کر آئے ہیں، جس موضوع پہ مناظرہ کرنا تھا، اس سے آپ جب راہ فراری یہ جو دعوے کیے ہیں، کب دیں گے حوالہ؟ میں آپ سے حوالہ مانگ رہا ہوں. یہ جو تو نے کہا ہے، یہ جو تو
زمانے امام شافعی نے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نہیں منایا؟ اور بھی کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے نہیں منایا؟ بس جب تم حوالے دکھاؤ گے تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو وہ کتاب یہ حوالہ پہلے غوث پاک والا آپ دے دیں. اس کا حوالہ انشاءاللہ. مولانا آگے نہیں چرچا کیا جائے گا. غوث پاک ہے. غوث پاک والا حوالہ آپ کو دیں گے. انہوں نے نبراس کی عبارت پیش کی ہے. تعلیم ان کی کتاب نہیں ہے. کتاب دیں گے. اچھا پہلے پیش کریں گے. جھوٹ بولتے حوالہ مولانا حوالہ لے. اچھا میری بات سنیں. جھوٹ کا کوئی علاج نہیں. حوالہ لے کے حوالہ پیش کریں. کتاب آپ حوالہ پیش کیا کتاب یار پہلے کہا نا کتاب دے دکھا سکتے ہیں. یہ